السلام علیکم ناظرین آپ سعودیہ کے ووٹ کے بارے میں سن رہے ہیں۔ فیٹف میں جو ہمارے سینئر حضرات ہیں، ایک تو صابر شاکر صاحب، نام تو لینا پڑے گا کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم جو رپورٹ کرتے ہیں ہم اس پہ قائم رہتے ہیں، تو اچھی بات ہے، یہ ان کی اخلاقی جرت ہے، وہ اپنے اوپر کانفیڈنٹ ہیں۔ تو پہلی رپورٹ ان کے حوالے سے آئی 21 کو انہوں نے ویڈیو لاگ کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ فیٹف کے اجلاس میں سعودی عرب نے نام لے کے انہوں نے نہیں کہا، لیکن سارا اشارہ ان کا 100% سعودی عرب کی طرف تھا۔ سعودی عرب کا اندازہ لگانا بالکل مشکل نہیں تھا۔ اب بس یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ ہم کسی ملک کا نام نہیں لیتے، تو نام جب نہیں لیتے تو ساری باتیں کسی کے بارے میں کہیں گے تو پتہ تو چل ہی جاتا ہے۔ تو ایک اسلامی دوست جو کہ بڑے ہی قریبی ہیں اور دوستی کا دعویٰ ہے اور دوست ہے ہمارے گنے جاتے، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے فیٹف میں پاکستان کے خلاف ووٹ دیا ہے تاکہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل نہ سکے اور بلیک میں بھی جا سکے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک ایسی بات بھی کی جو کہ خود ان کی اس بات کی تردید کرنے کے لیے اشارہ کرتی تھی، وہ یہ کہ انہوں نے نہ صرف یہ کیا کہ خود ووٹ نہیں دیا اور پاکستان کو نقصان پہنچایا، بلکہ ترکی سے کہا کہ آپ کیا ایسے ہاں پاکستان کے لیے یہ جو اتنا کچھ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، چھوڑیں آپ آئے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور اب یہ جو گفتگو ہے، اگر یہ ساتھ نہ لگاتے تو ایک بات تھی، کیونکہ سعودیہ اور ٹرکش جو ہے اس وقت دونوں آپس میں اتنی دوری پہ ہیں کہ اس وقت وہ فرینکلی طیب اردوان کو جو ایم بی ایس ہیں اس طرح کی گفتگو دوستانہ انداز میں چھڈو جی کی کرنا ہے، بس کرو بہت ہو گیا ہے کہ تسی پاکستان نے نال ہی جڑ گئے جے، اس انداز کی بے تکلفی اور اس انداز کی گفتگو ہونے کے چانسز کم ہیں، جو دوریاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، آلموسٹ لوگ ان کو ایک دوسرے کے رائیولز بنا رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے، دونوں مسلمان کنٹریز ہیں اور دونوں کی شاندار ہسٹری ہے۔ کچھ لوگ مجھے لگتا ہے جیسے چاہتے ہیں کہ وہ سعودیہ اور ترکی میں ایسی دوریاں اور کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دی جائیں کہ یہ آپس میں قریب نہ ہو سکیں۔ بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے، اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بہت سٹرانگ ریزن نہیں ہے پیچھے جس کی وجہ سے ترکی جو ہے وہ سعودیہ کے اتنا خلاف ہو، یا سعودیہ ترکی کے اتنا ہی خلاف ہو جائے جتنا کہ کچھ ہمارے ہاں پروگرام ایسے کیے جاتے ہیں جن میں کہ لگتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی صابر شاکر صاحب نے کہا، اس کے بعد انگلینڈ سے ہمارے ایک وقار ملک صاحب ہیں، بڑے ماشاءاللہ محنتی نوجوان ساتھی ہیں اور ہر وقت اپنے ایک اچھے نیریٹو کو لے کے، پازیٹیو کو لے کے مخلص ہیں ملک کے ساتھ، اس کو لے کے چلتے ہیں اور لوگوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خدمت ہے یہ، دیکھیں ہر وقت ویڈیوز آ رہی ہیں، 6 گھنٹے بعد 4 گھنٹے ویڈیوز آ رہی ہیں، ہر وقت ایک آدمی لگا ہوا ہے۔ کیوں لگا ہوا ہے؟ ہی از لیونگ ان انگلینڈ، وہ پاؤنڈز کما رہے ہیں اور یوٹیوب سے بھی ان کی اچھی انکم ہے، ہوگی اور بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے۔ تو یہ سب کچھ پیسے کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ لوگ جو ہوتے ہیں ایمبیشیس لوگ ہوتے ہیں اور ملک کے لیے، لوگوں کے لیے، آگاہی کے لیے ان کا پرپس ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ آتی ہے وقار ملک صاحب کی۔ تو وقار ملک صاحب نے ایک چھوٹی سی ویڈیو صابر صاحب کے بعد کی کہ یہ ایک خبر ہے آئی، اور انہوں نے صابر صاحب کا کلپ بھی اپنی ویڈیو میں دکھایا، اور اس کے بعد پھر بتایا کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت اس کے اوپر بہت لے دے ہو رہی ہے کہ سعودیہ نے جو ہے یہ اچھا کام نہیں کیا، اور بلکہ خود بھی نہیں کیا اور دوسروں کو بھی وہ موٹیویٹ کر رہا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے خلاف ووٹ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی کسی طرف سے کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، بلکہ ایک بہت بڑی بات انہوں نے جو کر دی وہ یہ تھی کہ ابھی تو ووٹ ہوا ہی نہیں، یعنی 21 22 23 تک یہ اجلاس جاری رہنا ہے اور ووٹنگ جس وقت ہونی ہے 21 ہی کو یہ صابر شاکر صاحب یہ خبر دے رہے ہیں ابھی تو ووٹ ہی نہیں ہوا، ووٹ ہاں یا نہ میں کیسے ڈل گیا، ووٹنگ ہوئی ہی نہیں۔ تو یہ ایک ایسی بات تھی جسے سن کے میں تھوڑا سا ہل گیا کہ بھئی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ووٹنگ ہوئی بھی نہیں، اور ایکسپیکولیشنز اس کے بارے میں، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے صابر شاکر صاحب یہ کہنے میں سچے ہوں کہ اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ ایسا کریں گے اور پاکستان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے بھی اور اوروں سے بھی کہیں گے، تو ظاہر ہے جو مخالف ہوتا ہے تو وہ اوروں سے بھی مخالفت ہی کہے گا اور کیا کہے گا۔ تو یہ بات صابر شاکر صاحب نے پھر آج ان کے جو اس کے بعد جو وی لگایا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کہی اور میں قائم ہوں، لیکن اس بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا کہ ووٹنگ
اس وقت تک ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. اس سے بعد میں نے سمیع ابراہیم صاحب جو کہ ماشاءاللہ بڑے ایک رسپانسیبل صحافی ہیں، اور غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہوئی ہو. ان کے بھی 21 کے غالباً ولاگ میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اس موقف کا اظہار کیا جو صابر صاحب نے کیا، کہ سعودیہ جو ہے وہ سعودیہ کا غصہ پاکستان پہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور وہ پاکستان کو ابھی بھی جو ہے وہ گویا کہ اس سے یہ فیٹف کے معاملے میں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے یا چاہتا ہے، یعنی وہ پاکستان کے مخالف میں ہے. تو یہ تو ہو گئی بات جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے کہا، جو صورتحال سامنے. لیکن میں اپنی طرف سے یہاں اضافہ یہ کروں گا کہ دیکھیں سعودیہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں جب ہمارے اوپر امریکہ کا دباؤ تھا، جب ہم دباؤ میں کھیلتے تھے. ابھی تو ہم دباؤ سے نکل گئے الحمدللہ، اس نائٹ میئر سے جاگ کے ہیں جو اتنے سالوں سے پاکستان دیکھ رہا تھا. تو جب ہم دباؤ میں تھے تو یہاں یہ باتیں ہوتی تھی کہ ایک کال پہ صدر مشرف صاحب جو کمانڈو ہیں وہ ڈھیر ہو گئے، ایک کال پہ ڈھیر ہو گئے، فلانے نے مداخلت کی اور پاکستان ڈھیر ہو گیا، پاکستان نے رستہ دے دیا، افغانستان کے خلاف رستہ دے دیا، اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر امریکہ کی بمباری کرا دی. ان کی بحث میں ہم نہیں جاتے، لیکن بات یہ ہے کہ جب امریکہ کا دباؤ تھا تو ہمارے اوپر بھی تھا. آج بھی جہاں ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور ایک محاورہ بن گیا ہے کہ امریکہ سب کا ہمسایہ ہے پوری دنیا میں. یعنی ہر ملک کے نزدیک اس کا کوئی نہ کوئی اڈا، کوئی نہ کوئی مفاد، کوئی نہ کوئی اس کی جو ہے نا وہ سیٹنگ ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہ ہر ملک کے ساتھ ہی ٹچ کرتا ہے، سب کا ہمسایہ بن جاتا ہے. تو سعودیہ کے ساتھ تو امریکہ کے بڑے گہرے اور درینہ تعلقات ہیں. بلکہ آپ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا بڑا ہولڈ ہے شاہی خاندان پہ، اور شاہی خاندان بھی اتنا امریکہ کے قریب اور ان کا مداح ہے کہ مسلم دنیا میں جو کچھ امریکہ یا ان جیسے ملک کروانا چاہتے ہیں وہ سعودیہ کے تھرو کرواتے ہیں. گویا سعودیہ ایک پرومیننٹ اور پاورفل اور ویلدی کنٹری ہے اور افیکٹو کنٹری ہے مسلمانوں میں سب سے زیادہ. تو اس کے تعلقات تو سب کے ساتھ ہیں، اور پھر جب تعلقات ہوتے ہیں تو پیار محبت بھی ہوتا ہے، دباؤ بھی آتے ہیں. اب امریکہ کا دباؤ جو سعودی عرب پہ ہے، اس کی وجہ سے اسے اسرائیل کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کبھی کچھ کہنا پڑتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم بالکل نہیں کرتے ہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے وہ پھر کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح فیٹف کے معاملے میں بھی، کیونکہ امریکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کو انڈائریکٹ اس وقت وہ پریشر میں لانا چاہتا ہے، چائنا کے ساتھ معاملات میں ڈائریکٹ نہیں لا سکتا. ایکسکیوز می. اس کے علاوہ یہ ہے کہ سی پیک جہاں تک پہنچ چکا ہے، اب اس کو اگر امریکہ کہتا ہے ویسے واپس کر لو تو اس کے کہنے سے واپس ہوگا تو اس کی سبکی ہوگی، وہ یہ نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے وہ ڈپلومیٹک گیمیں کھیلتا ہے. تو پاکستان کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے فیٹف سے گرے لسٹ سے نکل جائے تو پاکستان کو بہت زیادہ بینیفٹس ہو سکتے ہیں. اگر وہ گرے لسٹ سے بھی نکل جاتا ہے، بلیک میں تو نہیں جاتا، گرے سے نکل جائے اور بلیک میں چلا جائے تو وہ تو بڑی کوشش کی بھارت نے، لیکن نہیں گیا. تو چند مسلمان اور چند دوسرے ملک ہیں جو پاکستان کی حمایت میں ہیں. تو اب یہ جو صورتحال ہے اس وقت، کیا سعودیہ کے اوپر امریکہ کا دباؤ نہیں ہے کہ وہ فیٹف میں ووٹ نہ ڈالے پاکستان کے حق میں، جبکہ وہ اپنی پرسنل گرج بھی رکھتا ہے بیچ میں؟ تو ٹھیک ہے، وہ نہیں ڈال رہا، اس میں اس کی مجبوری ہے. ہماری مجبوری نہیں تھی کہ ہم وہ سمٹ میں نہیں گئے سعودیہ کے دباؤ کی وجہ سے. جب سعودیہ کا ہمارے ساتھ ایسا دباؤ تھا، پیار محبت کا تلق بہت زوروں پہ تھا، پیسے انہوں نے ہمیں تازے تازے دیے ہوئے تھے، تو ہم ان کی وجہ سے وہ ملیشیا کی کانفرنس میں نہیں جا سکے جو ہم نے خود ہی اس کے لیے تیاری کر کے اس کو بلایا اور ارینج کیا تھا. تو دباؤ آ جاتا ہے نا. تو سعودیہ پہ بھی دباؤ ہے امریکہ کا فیٹف کے سلسلے میں. سعودیہ مخلص ہے پاکستان کے ساتھ، ہمارا اسلامی بھائی ہے، سب سے زیادہ رشتہ پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ ہے، بلکہ سعودیہ کا سارے مسلمانوں سے سب سے بڑا رشتہ ہے. سارے مسلمان سعودیہ کے بڑے رشتہ دار ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا مرکز ہے. ٹھیک ہے جی. تو سعودیہ کے بارے میں گفتگو کرتے وقت ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ جب جو ایڈوانٹیج ہم پاکستان کو دیتے ہیں امریکہ کے دباؤ کا، وہ سعودیہ کو نہیں دے سکتے. کیا اسرائیل کو وہ تسلیم سعودیہ کے خود کر رہا ہے؟ وہ پریشر میں آ کے کر رہا ہے نا، امریکہ کا پریشر ہے، صدر ٹرمپ کا الیکشن ہے، تو مجبور ہے وہ. تو اس طرح کی سٹوریز بیچ میں آتی رہتی ہے مارکیٹ میں ہمارے ہاں کہ لو جی سعودیہ پھر وہ ادھر چلا گیا، سعودیہ نے پھر دھوکہ دے دیا، اب سعودیہ نے فیٹر میں یہ کر دیا. اور بھائی سب کی مجبوریاں ہیں، سب کو ان کی جگہ پہ ان کو ایڈوانٹیج دیں، اور اس کو فیٹر کے ووٹ نہ دینے کو کہ آپ پاکستان اور سعودیہ کی دشمنی بنانا چاہتے ہیں. پھر آپ اس کا مطلب وہ ہمارا دشمن ہو گیا یا ہم اس کے دشمن ہو جائیں. خدا کے لیے یہ میں ایک شعر ہے بلکہ پیش کرتا ہوں اسی موضوع پہ ہے کہ یاروں کی بے وفائی کوئی راز تو نہیں اب، یاروں کی بے وفائی کوئی راز تو نہیں اب، چھپانا تھا اس سے بہتر
تم چھپاتے نہیں ہو. یاروں کی بے وفائی کوئی راز تو نہیں. اب چھپانا تھا اسے بہتر تم چھپاتے نہیں ہو. چھپانا تھا اسے بہتر تم چھپاتے نہیں ہو. تو بعض باتیں چھپانے کی ہوتی ہیں اور بعض باتیں بتانے کی نہیں ہوتی ہیں، چاہے وہ ریالٹیز ہوں. مجبوریاں ہوتی ہیں نا، تو مجبوریوں کے تذکرے تو نہیں کیے جاتے. تو اس لیے ہمارے عوام کی آگاہی کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ جو ایک گفتگو چلی، ایک صاحب نے کچھ کہا، دوسرے نے تردید کی، پھر تیسرے نے اس کو کہا کہ میں ڈٹا ہوا ہوں، ایک اور نے بھی بیچ میں کہہ دیا. تو ہم اس کے ہر اینگل کو لیں، سعودیہ کے ساتھ ہر اینگل کو ہمیں لے کے گفتگو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور سعودیہ کے بارے میں خود ایک اور بھی ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا، جس میں سعودی حکومت کی جو اس وقت خدمات ہیں پوری دنیا میں عالم اسلام کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی ترقی اور اسلام کے پھیلنے کے لیے وہ کیا کیا ہے، اور اس حکومت نے کیا کیا ہے ابھی تک کتنی خدمات اس نے انجام دی ہیں. تو اور اس کے ساتھ ہی ٹرکش کے حوالے سے بھی اس کی بات کروں گا. فی الحال اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. عامر حنفی کو اپنے یوٹیوب چینل نیوز اینڈ ویوز بائی عامر سے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنا لوگ بھول جاتے ہیں، سن بہت لیتے ہیں، سننے میں ویوز آ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن سبسکرپشن کم ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ اس میں ہم بھی بھول جاتے ہیں، ہم بھی آپ ہی کی طرح ہے، بہت سارے لوگوں کو سنتے ہیں، سبسکرائب نہیں بھی کرتے ہیں. لیکن بہرحال نئے چینل والوں کو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب تک کسی کا 1000 سبسکرائبر نہیں ہوتا اسے ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ بیچارہ کہتا بھی رہتا ہے اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں، تو کر دیا کیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.